اسلامی بینکنگ جائز ہے یا ناجائز، ٹھیک ہے یا غلط؟ پہلے یہ سن لیں، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں تسلی بخش کہ یہ اسلامی بینک نام اسلامی ہے، کام سودی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سرکے کی بوتل میں شراب ڈال دی جائے۔ نام بدلنے سے کام تھوڑی تبدیل ہوتا ہے۔ کسی عورت کا نام جمیلہ ہو، تبدیل کر کے حمیدہ رکھ دیا جائے تو نام تو ایک ہی رہے گا۔ کچھ یاران کہتے ہیں یہ اسلامی بینکنگ نہیں، یہ سودی نئی پیکنگ ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ بسم اللہ پڑھنے سے خنزیر حلال تھوڑی ہو جاتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں نے کیا کیا باتیں کی۔ یہ ساری باتیں ہوئی میری اس ویڈیو کے نیچے جو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ اور مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے اختلاف سے متعلق اختلاف کو لے کر ریکارڈ کی تھی، آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ اب یہ باتیں تو ان دوست احباب نے کی ہے۔ آج میں بہت ہی گہرائی سے اسلامی بینکنگ کی روح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، بغور دیکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں نہ مانوں والی یہ بات ختم کرنی پڑے گی، اس عادت کو بالکل ختم کرنا پڑے گا۔ جو بات ٹھیک ہے بھائی، سب کی ٹھیک ہے، اختلاف رکھیں، احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کی تربیت کی طرف نشاندہی کرے۔ تو عزیزان من، اسلامی بینک میں اور سودی بینک میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق آپ کے سامنے رکھوں گا، بنیادی فرق، اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر 5 دلائل اور اسلامی بینکنگ کے 6 مروجہ طریقے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسلامی بینک اور سودی بینک میں جو بنیادی فرق ہے، ان کی اصلیت میں، ان کی روح میں، وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں لون کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد 6 عقود کے اوپر ہے جس پر ہم بات کریں گے، جبکہ جو غیر اسلامی بینکنگ ہے وہاں ٹوٹلی دار و مدار لون کے اوپر ہے۔ اب کچھ بھی لینے جائیں وہ آپ کو قرض دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں، جبکہ اسلامی بینکنگ میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اسلامی بینکنگ میں کیا ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصراً رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے تمام پڑھے لکھے طبقے کو ضرور بتائیے گا۔ سب سے پہلے اسلامی بینکنگ کے بارے میں جو 5 بڑے دلائل، بغور سنیے گا، اور بہت سیدھی سیدھی بات ہے جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ پہلی دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ اسلامی بینک صرف رقم نہیں دیتا، وہ چیز خرید کر دیتا ہے، جبکہ دیگر بینک جو ہوتے ہیں وہ آپ کچھ لینے جائیں وہ آپ کو قرض دیتے ہیں اور قرض کے بدلے میں پیسے زیادہ لیتے ہیں، جو سود ہے اور جو حرام ہے۔ آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ کسی اور بینک میں جائیں گے تو وہ آپ کو قرض دے گا، اس قرضے کے بدلے میں آپ وہاں سے گاڑی لیں گے بطور قرض اور اضافی پیسے جمع کریں گے، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسلامی بینکنگ میں یہ ایک نظام ہے کہ آپ گاڑی لینے جائیں گے، وہ گاڑی خرید کر خود مالک بنتے ہیں، آپ پر بیچتے ہیں اور مہنگے بیچتے ہیں، جو کہ جائز ہے۔ جیسے کوئی دکاندار ہے، وہ کوئی چیز 50,000 میں خریدتا ہے، خرید کر وہ آگے 1 لاکھ میں بیچے اس کی مرضی، وہ 70,000 میں بیچے اس کی مرضی، وہ جتنا پروفٹ کمانا چاہے وہ کما سکتا ہے۔ یہ دلیل نمبر 1 ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نفع کے ساتھ نقصان کا رسک بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ باقی جو بینکیں ہیں جتنی بھی سودی بینکیں، ان میں یہ نقصان یا رسک والی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں رسک والی بات ہے۔ یہاں جب آپ جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کا راس المال ڈوب جائے، آپ کا سرمایہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ ذہنی طور پر آپ کو ساری باتیں کرتے ہیں۔ باقی وہ بات الگ ہے کہ وہ بزنس ایسی چیزوں کا ہوتا ہے کہ جہاں نقصان ہونے کے چانسز 0.5% بھی نہیں ہوتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے نفع لینا اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ نفع لینا حرام نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ جو بے تجارت ہے اس سے نفع لینا اسلام نے جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ آپ سے معاہدہ کر کے چیز آپ پہ بیچ کر اس کا نفع لیتے ہیں۔ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں نا، وہ آپ کو دے کر، ان سے خرید کر، مالک بن کر آپ کو دے کر اوپر منافع لیتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ شراکت داری سود نہیں ہے۔ اسلامی بینکنگ میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں، وہ آپ کو کسی معاملے میں شراکت دار پارٹنر بنا دیتے ہیں۔ اگر نفع ہوا تو دونوں شریک،
اور اگر گھاٹا نقصان ہوا تو دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بھی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پانچویں چیز جو ہے، اسلام نے تجارت کو جائز کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اسلامی بینکنگ میں صرف پیسے پر پیسہ نہیں دیا جاتا، باقی بینکنگ میں پیسے پر پیسہ دیا جاتا ہے، یہ جو بنیادی چیز ہے۔ وہاں پیسہ آپ لیتے ہیں، اس پیسے کے بدلے میں آپ اضافی پیسے جمع کرتے ہیں، یہاں وہ چیز خرید کر آپ کو اس کا مالک بناتے ہیں۔ اب وہ کیا ترتیب ہے، کس ترتیب سے وہ کرتے ہیں، تو میں نے جیسے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اسلامی بینکنگ میں اور سودی بینکوں میں جو بنیادی فرق ہے کہ سودی بینک میں لون کے اوپر سارا دار و مدار ہے، اور اسلامی بینک میں لون پر کوئی دار و مدار نہیں، یہاں لون سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں تو چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور وہ کتنے طریقے سے ہوتی ہے؟ عام طور پر 6 طریقے ہوتے ہیں اسلامی بینکنگ میں، عقود جن کی جس بنیاد پر پوری اسلامی بینکنگ کھڑی ہے، وہ 6 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر مرابحہ، کوئی چیز خرید کر نفع کے ساتھ آگے بیچ دینا جائز ہے، سارا دنیا کا بزنس کاروبار اسلامی تجارت اسی کے اوپر چلتی ہے۔ دوسری مشارکت، شراکت داری، جس پہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں نفع نقصان دونوں میں بندہ شریک ہوتا ہے، اور نفع اپنی معاہدے کے مطابق دونوں لیتے ہیں۔ مضاربت، یہ ہوتا ہے کہ ایک کا مال ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے، تو اس کے مطابق بھی وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے مضاربت، کہ مال ایک کا ہو اور محنت دوسری کی ہو، اور بہت ساری اس کی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر اجارہ ہے، لیز اور کرایہ داری کا نظام، یعنی کرائے پر کوئی چیز دینا اور کرایہ لینا، لیز پر کوئی چیز دینا اور اس کی اجرت لینا، یہ بالکل جائز ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے سلم، بے سلم جسے کہتے ہیں، کہ پیشگی ادائیگی کر دی جاتی ہے مستقبل میں کوئی سامان خریدنے کے لیے، پیسے پیمنٹ پہلے کی جاتی ہے، اور بعد میں آپ کو جو ٹائم طے کیا جاتا ہے وہ ساری شرائط وغیرہ کے ساتھ، اس وقت وہ مٹیریل، وہ سامان آپ کو دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ چھٹا نمبر جو ہے وہ استثناء کا ہے، آرڈر پر چیزیں تیار کروانے کا معاہدہ، جیسے گھر وغیرہ بنا کر تیار کر کے بیچے جاتے ہیں، تو یہ ساری جو 6 کی 6 چیزیں ہیں، یہ اسلامی اصول اور ضابطوں کے مطابق ہیں۔ آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے کھلتا ہوا نظر آئے گا، اور دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ سودی بینکنگ میں سارا دار و مدار لون پر ہوتا ہے، اور اسلامی بینکنگ میں سارا دار و مدار جو ہے وہ عقود کے اوپر ہوتا ہے، لون کے اوپر بالکل ہوتا نہیں، بلکہ اسلامی بینکنگ میں لون کا وجود سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بینکنگ ہے یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اور اسی لیے اس کے پیچھے علماء کی بڑی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، جنہوں نے اس کو پڑھا، سمجھا اور پھر لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ موبائل لے کر کسی چیز کو حلال کر دیں، کسی چیز کو حرام کر دیں، اور زیادہ تر آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، اسلامی بینکنگ کی مخالفت کرنے والا جو طبقہ ہے، ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ان کے تنخواہ دار ہیں، کچھ ایسے اسکالر جنہیں باقاعدہ بینک فنڈنگ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے اسلامی بینکنگ کے خلاف کام کرنے پر، کچھ تنخواہ دار ہیں، کچھ صدقہ دار ہیں، جنہیں وہاں سے باقاعدہ مہینے میں لاکھوں کے حساب روپے کے حساب سے صدقہ آتا ہے، وہ کسی بھی حاجی صاحب، کسی بھی امیر صاحب کو سامنے بنا کر دیا جاتا ہے، اور یوں ذہن بنا کر ان کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی جاتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ دیکھیں، کسی کے کہنے سے کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، کسی کے کہنے سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناجائز والی بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ مت کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں جائز والی بات ہے ٹھیک ہے، تو دلائل ہے، تو دلائل اور مضبوط دلائل ہے۔ صرف ایک کام کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ ٹھوکیں، اسلام سے نہ خارج کریں، مرضی آپ کی ہے جو آپ کرنا چاہیں، باقی اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔